معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیاسی بصیرت، ان کے سیاسی اقدامات کی حکمت اور ان کے سیاسی اقدامات کے نتائج کے مقابلے میں بہت معذرت کے ساتھ سیدنا علی کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایسی سیاست کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کے ساتھ کمپیئر کرنا یہ تو ایک نانسنس بات ہے نا۔ بھائی نانسنس بات ہے تو آپ قبول نہ کریں۔ وہاں پہ تو کھڑا ہے میں مسلم ہوں، اور امام مسلم نے اپنے وقفے میں لکھا ہے کہ میں نے عوام الناس کے لیے ذکر حدیث جمع کی ہے۔ اب تو مجھے بتائیے آپ ایک نانسنس بات ہے کہ کس سے اس کو کمپیئر کر اللہ۔ تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پئیں۔ یہ جو اس طرح کے علمی فکری معاملات ہوتے ہیں اس میں اپنا خون کیوں بلا رہے ہیں آپ؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا نقطہ نظر واضح کر دوں، پھر عرض کر دوں کہ ہم نقطہ نظر ہی واضح کر سکتے ہیں، اس پہ غور کرنا، سوچنا یہ آپ کا کام ہے۔ آپ کوئی بات کہیں گے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس پر غور کروں اور دیانتداری کے ساتھ غور کرتا رہوں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہے، ہم تبادلہ خیالات کر سکتے ہیں، قائل ہو جانا یہ ضروری نہیں، بلکہ قائل نہ ہونے کے لیے میری بات سن لیجیے عنایت کے ساتھ۔ جو پہلی بات آپ نے فرمائی ہے کہ تاریخ کو ری رائٹ کیا جائے، وہ ممکن ہی نہیں۔ جو تاریخ اس وقت بن رہی ہے، اگر اس کے بارے میں آپ کوئی ایسا ورژن پیدا نہیں کر سکتے جس پر سب لوگ اتفاق کر لیں، تو 14 صدی پہلے کی تاریخ پر کیسے ہو جائے گا؟ جو لوگ اس کو بیان کریں گے وہ اپنے لحاظ سے ایک تعبیر پیش کر دیں گے، وہ تعبیر بھی چند افراد کی ہوگی، ایک شخص کی ہوگی، ممکن ہے اس پر آپ کو اطمینان ہو، ممکن ہے آپ کو اطمینان نہ ہو، کیونکہ تاریخ میں جب واقعات پیش آتے ہیں تو ان کو لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کبھی غور کر کے دیکھیں تو ہماری تاریخ روزانہ اخبارات کی صورت میں، مقالات کی صورت میں، ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر نشر ہونے والی خبروں کی صورت میں لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ ایک دن کی اگر آپ اخبار اٹھا لیں، اخبار میں یہاں خبر کی جمع کے معنی میں بول رہا ہوں، اٹھا لیں اور ذرا ان کے تضادات پہ غور کرنا شروع کر دیں، میرا خیال یہ ہے کہ اگر میرے جیسے 10 لوگ اپنی زندگیاں دے دیں تو پاکستان کے پچھلے 15-20 سال کی تاریخ کے تضادات ختم نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے تاریخ کے معاملے میں وہی رویہ صحیح ہے جو ہمارے اسلاف نے اختیار کیا کہ تاریخ کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ دین اللہ کی کتاب قرآن مجید اور پیغمبر کی سنت کی صورت میں جاری ہو چکا ہے، اس میں کسی اختلاف کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ جس نے اس کو سمجھنا ہے براہ راست سمجھے، اس پر عمل پیرا ہو۔ تاریخ انسانوں سے بنتی ہے۔ میرے نزدیک ایک بڑی غلطی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ بر صغیر میں خاص طور پر مسلمانوں کی تاریخ پر جو کتابیں لکھی گئیں اور دارالمصنفین نے جو لکھی وہ بھی اس میں شامل ہے، اس کا نام رکھا گیا تاریخ اسلام۔ یہ بدعت پہلی مرتبہ وجود میں آئی۔ مثال کے طور پر آپ کے ہاں تاریخ کی جو کلاسیکل کتابیں ہیں، کیا طبری نے اپنی تاریخ کا نام تاریخ اسلام رکھا ہے؟ کیا ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کا نام تاریخ اسلام رکھا ہے؟ کیا ابن اسیر نے الکامل کا نام تاریخ اسلام رکھا ہے؟ کیا ابن خلدون نے اپنی کتاب و لبر کا نام تاریخ اسلام رکھا ہے؟ کسی کے وہم میں بھی کبھی یہ بات نہیں آتی تھی۔ تو پہلی بات جس کو سمجھ لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا آخری سانس دنیا میں لیا تو اس دن ختم ہو گئی۔ اسلام کی تاریخ اصل میں انبیاء کی تاریخ ہے، وہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس سے اگلے دن مسلمانوں کی تاریخ شروع ہوئی، اور مسلمانوں کی بھی تاریخ تاریخی لحاظ سے شروع نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کی تاریخ کی ابتدا بھی اس دن ہوئی تھی جس دن بنی اسرائیل میں سیدنا موسیٰ کی بعثت ہوئی۔ چنانچہ پہلے 1500 سال کم و بیش بنی اسرائیل دنیا میں مسلمان قوم کی حیثیت۔ یہ دوسرا دور ہے جس کی ابتدا محمد الرسول اللہ کے بعد ہوئی۔ پھر اس کے بعد بھی کچھ ادوار ہیں، میں نے حال میں غالباً اٹلانٹا میں گفتگو کرتے ہوئے ان چاروں ادوار پر تفصیلی بحث کی ہے۔ تو مسلمانوں کی تاریخ جہاں بھی ہوگی وہ انسانوں کی تاریخ ہوگی۔
اس کو پہلے تو مذہب سے بالکل الگ کر لیجیے. انسان ہے, انسانوں نے سیاسی فیصلے کرنے ہیں, سماجی فیصلے کرنے ہیں, انہوں نے کسی چیز کو چھوڑنا ہے, کسی کو اختیار کرنا ہے, ان میں غلطیاں ہونی ہیں, ان کی تعبیریں ہونی ہیں. کئی مرتبہ میں نے بات سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے کہ میرے سامنے 2 بڑے واقعات ہوئے. لال مسجد کا واقعہ ہوا پاکستان میں, کبھی یاد کریں, یعنی پاکستان کے تمام بڑے ابلاغ کے اداروں کے کیمرے پوری مسجد کی طرف تھے. بڑے بڑے اخبار نویس اور بڑے بڑے اینکر حضرات وہ سب مختلف کونوں پر کھڑے ہوئے براہ راست نشریات کر رہے تھے. میں چند سوالات کرتا ہوں, ذرا اس میں کوئی مجھے متفق علیہ ورژن بتا دیجیے. آج تک اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا کہ اندر خواتین تھیں یا نہیں تھیں. مرنے والی 900 تھیں یا صرف ایک تھی. یعنی آپ ذرا اختلافات دیکھیے کس درجے میں ہے. 780 اور 900 نہیں. مذہبی لوگوں کا ورژن ہے 900 کے قریب لڑکیوں کو مار کے بسم کر دیا گیا. یہ صورتحال ہے. ہمارے یہاں ایک دوسرا واقعہ ہوا, پروفیسر طاہر القادری صاحب کے ادارے پر بقول ان کے حملہ کر دیا گیا, یا ریاست کے ذمہ داروں کے بقول ایک غیر قانونی اقدام کو ختم کرنے کے لیے اقدام کیا گیا. اب دیکھیے اقدام ہی میں 2 رائے بن گئی. اس میں کوئی 10-15 کے قریب لوگ مارے گئے. وہ شہید ہیں, وہ مارے گئے ہیں, ان کو اندر والوں نے مارا ہے, باہر والوں نے مارا ہے, جو آئے تھے انہوں نے مارا ہے, جو دفاع کر رہے تھے انہوں نے مارا ہے. اس میں بھی لائیو نشریات ہو رہی ہے. یہ صورتحال ہے. جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ ان 2 واقعات کے بارے میں تو کسی حتمی رائے پر نہیں پہنچ پاتے, اور اس میں عدالتیں تک بے بسی کا اظہار کر دیتی, جن کے سامنے مقدمات جاتے ہیں, تو یہ 14 صدی پہلے میدان کربلا میں ایک ایک چیز کیسے طے ہو جاتی, اور معاویہ و علی کی کشمکش میں کیسے طے ہو جاتی, اور اس میں ایک ایک روایت کس طریقے سے فیصلہ کن ہو جاتی ہے. یہ میرے جیسے طالب علم کے لیے کم و بیش ناقابل فہم ہے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ تاریخ کو, یہ جو جملہ ہے نا, مجھے دکھ ہوا. کیوں ہوا؟ یہ کہ پڑھنے کی چیز ہے, مطالعہ کرنے کی چیز ہے. اس میں ایک زاویہ نظر آپ کا ہو سکتا ہے, ایک زاویہ نظر میرا ہو سکتا ہے, ایک زاویہ نظر کسی تیسرے آدمی کا ہو سکتا ہے. یہ مذہب نہیں ہے. جب مذہب زیر بحث آتا ہے تو وہاں میری آخرت زیر بحث آتی ہے. اس میں بالکل درست ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز کی تنقید کر کے کوئی رائے اختیار کرنی ہے, کیونکہ مجھے عمل کرنا ہے, اپنے رب کو جواب دہ ہونا ہے. تاریخ کے معاملات کو مطالعے کا موضوع ہونا چاہیے, اور مطالعے کے موضوع میں وہی ٹھیک ہے کہ اگر مجھے موقع ملے گا اور میں تاریخ سے دلچسپی مثال کے طور پر اگر رکھتا ہوں, تو میں اپنے طریقے کے مطابق جیسے میں سمجھتا ہوں اس تاریخ کو بیان کرتا ہوں. کسی دوسرے کو موقع ملے گا وہ اس کے لحاظ سے بیان کر دے گا. آپ کے سامنے یہ سارے ورژن رہنے چاہیے. میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. ہمارے ہاں واقعہ کربلا کے بارے میں ایک خاص تعبیر رائج ہے, بڑے پیمانے پہ رائج. اس تعبیر کے صرف اہل تشیع علمبردار نہیں ہیں, دیوبندی بھی اسی کا قائل ہے, بریلوی بھی اسی کا قائل ہے. مولانا عتیق الرحمان سنبلی کوئی میرے مدرسہ فکر کے عالم نہیں, وہ مولانا منظور نعمانی صاحب کے صاحبزادے, ابھی حال میں وفات ہوئی ہے. مولانا منظور نعمانی بر صغیر کی آخری نسل کے اگر 3 بڑے آدمی اٹھائے جائیں دیوبند کے علماء میں سے, تو ان میں سے ایک اس درجے کے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے واقعہ کربلا ایک نئے مطالعے کی روشنی میں. اس کا مقدمہ پڑھیے آپ. وہ کہتے ہیں کہ والد صاحب جوتا اتار کے مجھے مارنے کے لیے نکل پڑے. ماہر القادری صاحب ہمارے ہاں بہت اچھے نثر نگار تھے, شاعر بھی تھے. ان کے ہاں جب ان کا رسالہ کسی زمانے میں نکلتا تھا تو ایک خاص کالم ہوتا تھا تنقیدی چیزوں کا. اس میں انہوں نے خبر نقل کی کہ تمنا عمادی واقعہ کربلا پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں. ان کو تمنا عمادی کے ذوق کا علم تھا, تو انہوں نے اس میں ایک جملہ لکھا, وہ عبرت کا سامان ہے اور لطف اٹھائیں گے آپ. انہوں نے کہا کہ جو تحقیق وہ کسی کی ہو,
وہ حسین کو غلط ثابت کرے اور یزید کو صحیح ثابت کرے، وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ علم کی دنیا میں اس سے زیادہ لغو کوئی جملہ نہیں ہے، لیکن عقیدت کی دنیا میں اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی جملہ نہیں ہے۔ دو زاویے ہیں نا اپنے اپنے طریقے۔ تو اس وجہ سے میری بہت بہت دوبارہ گزارش ہے کہ تاریخ 15,000 لوگ بھی اگر دوبارہ لکھیں گے تو اس میں اتفاق ممکن نہیں ہے، تعبیریں مختلف ہوں گی۔ چنانچہ جیسے میں نے یہ اس کتاب کا حوالہ دیا، یہ شائع ہوئی، اس پر بہت نقد و جرح ہوئی، اس سب کے باوجود آپ کھلے دل کے ساتھ کتاب کو پڑھیے، سوال اتفاق اختلاف کا نہیں ہے، واقعتاً آپ کے سامنے ایک دوسرا زاویہ نظر آ جائے۔ اسی طرح محمود عباسی صاحب نے خلافت معاویہ یزید لکھی، ہمارے ملک میں کئی برس تک، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو غالباً 35-40 برس تک کتاب پہ پابندی رہی، لیکن یہ نہیں کہ مجھے یا آپ کو اس سے اتفاق ہو سکتا ہے۔ کتاب نے ایک نیا زاویہ تاریخ کو دیکھنے کا دے دیا۔ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے خلافت و ملوکیت کے نام سے اسی موضوع پر کتاب لکھی، اس کتاب پر بھی بہت کچھ سب و شتم ہوا ہے، یعنی مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کو جتنی مخالفت کا سامنا اس کتاب پر کرنا پڑا کسی اور کو نہیں کرنا پڑا، اس کے باوجود کتاب نے ایک خدمت انجام دی ہے، اور وہ یہ کہ اس نے پھر ایک زاویہ نظر کو ابتدا سے انتہا تک آپ کو برت کے دکھا دیا ہے۔ تو میرے خیال میں تاریخ میں یہی ہوگا کہ خلافت و ملوکیت بھی لکھی جائے اور خلافت معاویہ یزید بھی لکھی جائے، اور یوسف صلاح الدین صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت کا ایک علمی جائزہ بھی لکھی جائے۔ تاریخ میں یہی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کی توقع کرنا وہ میں کروں کوئی اور کرے، میرے نزدیک یہ تاریخ کے علم سے ناواقفیت کی دلالت ہوگی۔ آپ آج جو تاریخ بن رہی ہے، ذرا اس وقت جو سیاسی واقعات ہو رہے ہیں اس میں کبھی آپ اپنے محلے میں جائیں اور وہاں پہ کوئی 5 لوگ جمع کر لیں آپ تحریک انصاف کے، اور کوئی 3-4 جمع کر لیں مسلم لیگ نون کے، دونوں سے پوچھیں تاریخی واقعات کیسے ہو رہے ہیں۔ ایک کے نزدیک مکافات عمل اپنی آخری انتہا پر ہے، اور دوسرے کے نزدیک ایسا ظلم کبھی تاریخ انسانی میں ہوا ہی نہیں ہے کہ بات تو ایک ہی ہو رہی ہے، دو مختلف چیزیں تو نہیں ہو رہی، لیکن آپ دیکھیے کہ چیزوں کو دیکھنے کا کیا پہلو ہوتا ہے۔ جو دوسری بات آپ نے فرمائی کہ میں نے سیدنا معاویہ کو اور سیدنا علی کو ایک جگہ کھڑا کر دیا، اور اس میں قرآن مجید کی آیات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ صحابہ میں فرق ہے، نہ میں دونوں کی فضیلت بیان کر رہا تھا، نہ میں دونوں کا مقام بیان کر رہا تھا۔ میرے نزدیک تو قرآن مجید کے ان سری نصوص کے ہوتے ہوئے کہ مہاجرین و انصار میں السابقون کا درجہ اللہ کے ہاں وہ ہے جس سے بڑا کسی کا درجہ نہیں، نہ میں پوری جماعت صحابہ کے اندر کوئی تفریق بیان کر رہا تھا، میں ایک سیاسی مسئلے کا جائزہ لے رہا تھا۔ سیاسی مسئلے میں فضائل، آیات اور حدیثیں بہت معذرت کے ساتھ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، سیاسی مسئلے کو سیاسی زاویے سے دیکھا جاتا ہے۔ آیتیں یہ نہیں بیان کر رہی کہ سیاسی اقدام کس کا درست ہوگا، سیاسی اقدام سیدنا ابو بکر نے کیا ایک، اور سیدنا عمر نے، دونوں نے مل کے سقیفہ بنی ساعدہ میں ایک فیصلہ کیا۔ سیدنا عمر، بخاری کی روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے سب حدیثیں پڑھ ڈالی ہیں، بخاری کی روایت میں سیدنا عمر ایک خطبہ دے کے بتا رہے ہیں کہ وہ سیاسی فیصلہ میں نے کس اصول پر کیا تھا، کیا اس پر اتفاق ہو گیا؟ اس وقت مسلمانوں کی آبادی اگر 1.5 ارب ہے تو اس میں سے 35-40 کروڑ کے قریب لوگ بالکل دوسرا زاویہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں، اور وہ کس شخص پر تنقید کر رہے ہیں؟ سیدنا عمر پر۔ اب آپ دیکھیے، اور سیدنا صدیق پر، دونوں کون ہیں؟ کیا سابقون کی کسی فہرست میں سیدنا صدیق اور سیدنا عمر سے بھی بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود تنقید ہوگی، اور ہر حال میں ہوگی۔ تو اس وجہ سے بہت میں ادب سے عرض کروں گا کہ معاملے کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھیے، سیاسی اقدامات کا پہلے سیاسی صورتحال میں رکھ کے جائزہ لیا جائے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں سیدنا عمر نے اس موقع پر جو اقدام کیا، کیا اس اقدام میں کوئی بدنیتی تو شامل نہیں تھی؟ کیا اس اقدام کو قاعدے کے مطابق اقدام کہا جا سکتا ہے؟ فرض کیجئے کہ میں تجزیہ کر کے اس نتیجے پر پہنچ گیا
کہ یہ ایک باقاعدہ اقدام ہو گیا ہے. تو اب میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ سیدنا عمر کے بارے میں آیت کیا کہتی ہے، وہ اقدام بے قاعدہ ہی رہے گا. تو سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کا فضیلت کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے، اسلام کی خدمات کے لحاظ سے اگر کوئی آدمی مقابلہ کرنے کی جسارت بھی کرے تو میرے خیال کے مطابق اس کا صحیح مقام یہ جگہ نہیں ہے شفاخانہ امراض دماغی. لیکن سیاسی اعتبار سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیاسی بصیرت، ان کے سیاسی اقدامات کی حکمت اور ان کے سیاسی اقدامات کے نتائج کے مقابلے میں بہت معذرت کے ساتھ سیدنا علی کی کوئی حیثیت نہیں. یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں اور دونوں کو الگ الگ طریقوں سے دیکھنا چاہیے. جب میں کسی سیاسی رہنما کے اقدامات کا جائزہ لوں گا تو وہاں قائد اعظم کا تقابل مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی یا مولانا حسین احمد مدنی سے کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوگا کہ مولانا حسین احمد مدنی اور قائد اعظم ایک جیسے متقی اور پرہیزگار ہیں کہ نہیں. قائد اعظم کے اقدامات کو اس معاملے میں اور مولانا حسین احمد مدنی کے اقدامات کو اس معاملے میں خالص سیاسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے گا اور مسلمانوں کی پوری قوم پاکستان میں اسی زاویے سے دیکھتی. اب آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مولانا حسین احمد مدنی نے جو نقطہ نظر اختیار کیا تھا کہ ہندوستان کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، یہ صحیح تھا یا قائد اعظم کا نقطہ نظر صحیح تھا؟ اور فرض کیجئے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ قائد اعظم کا نقطہ نظر صحیح تھا اور آپ کہیں کہ تم کو حیا نہیں آتی، کتنے متقی اور پرہیزگار آدمی کا مقابلہ کس شخص سے کر رہے ہیں، یہ صحیح تنقید ہوگی. تو تھوڑی دیر کے لیے جذبات سے اوپر اٹھ جائیں اور میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ سیاسی معاملات کو سیاسی زاویے سے دیکھنا سیکھیں. ہم مسلمانوں نے یہ نہیں دیکھا، اسی وجہ سے پاکستان میں ہم نے مذہب اور سیاست کی بدترین کشمکش پیدا کی. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی ہوں، مفتی محمد شفیع صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، ہم ان کے تقوی کا تقابل سیاسی رہنماؤں سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، اس میں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سیاسی لحاظ سے قیادت کی زیادہ اہلیت کون رکھتا ہے، کس کے سیاسی فیصلوں کے پیچھے وزڈم ہے، کس نے سیاسی اقتدار کی حکمت عملی اور اس کے میکینزم کو سمجھا ہے اور اس میں کس نے کیا اقدام کیا. تو آپ دو چیزوں کا تقابل جو فرما رہے ہیں میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یعنی یہ کہ سیدنا علی کا تقابل میں فضیلت میں، تقوی میں، رسول اللہ کا ساتھ دینے میں، اسلام کی خدمات کے لیے معاویہ رضی اللہ عنہ سے کروں تو میں نے عرض کیا کہ پھر مجھے شفاخانہ یا امراض دماغی میں ہونا چاہیے. اس میں سیدنا علی کے مرتبے کے مقابلے میں سیدنا معاویہ کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا. لیکن دوسرا پہلو جو ہے اس میں یعنی خوف فساد خلق نہ ہوتا تو میں اقدامات کا جائزہ لے کے آپ کو بتاتا کہ دونوں میں کیا تقابل ہے. کامدی صاحب کی ان کا ایک بیان سنا تھا جہاں پہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کو کمپیئر کرایا تھا حضرت علی کی سیاست کے ساتھ، اور انہوں نے کہا اس میں کہ حضرت علی کی جو سیاست ہے وہ کوئی بھی حیثیت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کے سامنے نہیں رکھتی. تو ایک ایسی سیاست جس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ ناحق قتل کیا جائے اور مسلمانوں کا جو مال ہے وہ نامک غصب کیا جائے، اور یہ چیز صحیح مسلم میں امام مسلم لکھے 4776 میں، تو ایسی سیاست کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کے ساتھ کمپیئر کرنا یہ تو ایک نانسنس بات ہے نا. بھائی نانسنس بات ہے تو آپ قبول نہ کریں. جس نے کہی ہے اس کے نزدیک نانسنس نہیں ہوگی. تو لوگوں کو یہ حق تو دینا کہ آپ کے نزدیک اگر کوئی چیز نانسنس ہے تو دوسرے نے اگر کوئی بات کی ہے تو کچھ اس کے نزدیک اس کے دلائل ہوں گے، اسپیس یا مارجن تو دیں کہ کیوں کہی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے دو دعوے کیے ہیں اور دونوں دعوے اخلاقی نوعیت کے ہیں اور دین یہ کہتا ہے البینۃ علی المدعی. ذرا اس کے شواہد پیش کریں کہ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ناحق مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا اور لوگوں کا مال غصب کیا تھا. ذرا بیان کریں کہاں کیا تھا. جی بالکل، صحیح مسلم میں امام مسلم میں روایت لائی ہے 4776. اس کے اندر آیا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص نے بیٹے وہ عمرو بن عاص کی جنہوں نے پوری زندگی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کمٹمنٹ شو کی، ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے سامنے تابعی ہوتے ہیں اور جہاں پہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کے اوپر پریشرائزیشن شو کر رہے تھے کہ آپ نے جو ہے وہ
امیر اور حاکم کی اطاعت لازم اور واجب کرنی ہے. تو سامنے سے وہ تابعین بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک تابعی اٹھے اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص کے ریپیٹر میں انہوں نے جو بات کی پھر اس کے ریپیٹر میں یہ کہا کہ کیا آپ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات خود سنی ہے؟ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا کہ میرے دل نے اس چیز کو میرے کانوں نے اس چیز کو سنا اور میرے دل نے اس کو محفوظ کر لیا. تو سامنے سے وہ جو تابعین انہوں نے کہا کہ آپ کے چچے کا بیٹا معاویہ ابن ابی سفیان ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ناحق قتل کرے اور مسلمانوں کا جو مال ہے وہ ناحق غصب کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 21 کے اندر ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ مسلمانوں ایک دوسرے کو ناحق قتل نہ کرو اور ایک دوسرے کا جو مال ہے وہ ناحق غصب نہ کرو. اب ہم معاویہ کی اطاعت کریں، اللہ کی اطاعت کریں. جو عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے وہ اپنا سر تھوڑی دیر نیچے رکھتے ہیں اور سر اٹھاتے کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان قوموں کے اندر ہم پہ چاہو تمہیں اللہ کے حکم کے موافق تمہیں اللہ نے حکم دے، اور چاہو تمہیں منافی حکم دے وہاں پہ تو اس کی حکم کو ترک کر دو. وہاں پہ تو کھڑا ہے میں مسلم میں صرف مسلم ہوں، اور امام مسلم نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے عوام الناس کی دے ذکر احادیث جمع کی ہے. اب تو مجھے بتائیے آپ ابن عاصم بہت اچھا کس سے کو کمپیئر کر اللہ. تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پئیں. یہ جو اس طرح کے علمی فکری معاملات ہوتے ہیں اس میں اپنا خون کیوں گلا رہے ہیں آپ؟ بھئی جو معاملات تھے وہ پیچھے کو ہو گئے، اس کو ذرا تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، ٹھنڈے دل و دماغ سے ڈسکشن میں اگر پیش کرنا تو کریں. یعنی اس طرح سے کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا تقریریں کر کے اور اس طرح سے جوش اور جذبے میں آ کے؟ ہم سے قیامت میں یہ سوالات نہیں ہوں گے. پہلی جو میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس پہ بھی آتے ہیں، اس روایت پہ بھی آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو مشاجرات کے معاملات ہیں ان میں اہل سنت کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان میں ایک رائے قائم کرنے کا حق ہے، لیکن اس طریقے سے جو ہم ایک طرف دوسری طرف ہو جاتے ہیں پنڈولم کی طرح، اس سے ہماری آخرت نہیں سنورے گی. ہم کسی پر الزام لگائیں گے اب اسی کا ذرا تجزیہ کریں. سیدنا امیر معاویہ نے ناحق لوگوں کا، مسلمانوں کا قتل عام کیا، یہ اس روایت سے کہاں ثابت ہوتا ہے؟ یہ تو مشاجرات جو اس وقت سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی کے درمیان باہمی جنگیں تھیں ان سے متعلق چیز زیر بحث ہے کہ نہیں ہے؟ ڈیولپ ہو گئے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفت میں حضرت علی کے ساتھ. اب آپ رک جائیے یہاں پہ. اب آپ دیکھیے، صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس چیز کو آپ نے نان سینس کہا اس پر غامدی صاحب کا پورا موقف سمجھا. یعنی چیزوں کو اس طریقے سے بیان کرنا کہ سیدنا امیر معاویہ نے، اب مثال کے طور پہ کوئی شخص آگے بڑھ کے آپ سے اگر یہ سوال کرے کہ جو جنگ ہوئی ہے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا علی کے درمیان، ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی جنگ؟ کون تھی سیدہ عائشہ؟ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، امہات المومنین میں سے. کوئی شخص آگے بڑھ کے اس کو اس طرح سے پیش کرے کہ تم بات کرتے ہو سیدنا علی کی، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے تو امہات المومنین کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی. تو آپ کے خیال میں کیا یہ پیشکش درست ہوگی؟ جی، جو آپ امہات المومنین کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے رجوع بھی کیا تھا. اور اب مجھے ایک متعین سوال کا جواب دیں. اگر کوئی شخص یہ کہے اس طریقے سے کہ نعوذ باللہ من ذالک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امہات المومنین سیدہ عائشہ کو قتل کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کی، تو آپ کے نزدیک یہ پیشکش درست ہوگی یا غلط ہوگی؟ یہ اگر جذباتی ڈاکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھے تو وہ چیز غلط ہوگی، لیکن اگر علمی طور پہ دیکھے تو سورۃ الحجرات میں تو آیا کہ جو باغی ہو جائے مسلمانوں کے خلاف تو اس کو قتل کر دو. اب آپ دیکھیے آپ نے کیا کیا فوراً سے، یعنی کیا کیا آپ نے فوراً سے؟ میں نے جذباتی ڈاکٹر سے مطلب زیادہ بحث میری یار سنیں نا، ابھی کیا کیا آپ نے فوراً سے؟ یعنی ایک چیز جو بظاہر قبول کرنے میں دل مانے ہے کہ یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک داماد رسول ہیں اور ایک زوجہ رسول ہیں، ایک نے فیصلہ کر لیا، تو آپ نے فوراً سے کیا کیا کہ ایک نیریٹو آپ لے کر آئے کہ سورہ حجرات میں تو یہ لکھا ہوا ہے، فلاں جگہ پہ تو یہ لکھا ہوا ہے، لہٰذا اگر ایک فریق نے یہ کام کیا ہو تو اس کے پیش نظر یہ ہوگا، اس کا احقاق حق ہو چکا ہوگا، اس کے لیے فلاں آدمی کا قتل پورا ایک نیریٹو بیان کیا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک نیریٹو رکھتے ہیں، اگر ایک طرف سے قتل ہوتا ہے دوسری طرف رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کھڑی ہو، کیونکہ ان کو بھی تو تیر لگ سکتا تھا، آخر جنگ ہوئی ہے، قتل تو وہاں بھی ہو سکتا تھا، وہاں بھی 30-40 ہزار لوگ مرے جو بھی تاریخ میں آتا ہے، تو قتل تو ہوا، لیکن آپ نے ایک نیریٹو بیان کیا کہ نہیں فلاں جگہ پر یہ آیا ہوا ہے، کوئی اگر یہ کرے تو وہ کرے، ہو گیا سب. تو یہ جو نیریٹو ہے، یہ جو آپ اپنے ایک کسی محبوب فریق کے بارے میں درست سمجھتے ہیں، یہ کسی دوسرے کے ہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یعنی کوئی دوسرا فریق، مثال دیتا ہوں صرف سمجھانے کی، تفصیل جاننی ہے، اس سیریز کو تھوڑا سا جام شیری پی کے ٹھنڈے ہو کر
سنیں گے تو کچھ چیز دماغ کے اندر جائے گی ورنہ کبھی نہیں جاتی. وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی خلافت کا انعقاد ہوا ہی نہیں ہے اور اس کے بعد ہم ایک فریق کے قصاص کو لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں, دوسرا فریق ماننے سے انکار کر رہا ہے. یہ سچویشن ہے جس میں دو لوگوں نے اقتدار سنبھالا ہے, ان دونوں نے ایک دوسرے کی اس حیثیت کو ماننے سے انکار کر دیا. دونوں ایک دوسرے کو کیسے سمجھتے ہیں, اس میں جنگیں ہوئی ہیں, ان جنگوں میں جو جنگ کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق کی خاطر جنگ کر رہے ہیں, ہمارا اقتدار قائم ہو گیا, دوسرے باغی ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ہے. آپ خود سیدنا امیر معاویہ کا پڑھیں, جب ان کو عمار بن یاسر والی یہ روایت بیان کی گئی ہے تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو لوگوں نے لا کے ڈالا ہے ہمارے سامنے, ہم تو نہیں مارنے کو آمادہ. پھر جنگیں ہوئیں, ان کا آغاز کس نے کیا؟ تو یہ سب باتیں ٹھنڈے دل و دماغ سے, تحمل سے, جذباتیت سے نکل کے سمجھیں. سیدنا امیر معاویہ نے کسی جنگ کا آغاز نہیں کیا, یہ حقائق ہیں, یہ تاریخ کے مسلمات ہیں. قصاص کا معاملہ تھا ہی نہیں, قصاص کا معاملہ نہیں ہوگا, آپ کے نزدیک نہیں ہوگا, آپ کے نزدیک نہیں ہوگا, آپ کو حق ہے یہ کہنے کا. لیکن دوسروں نے جو موقف بیان کیا اگر آپ اس کو نان سینس سمجھتے ہیں تو گفتگو مکالمہ نہیں ہو سکتا. پھر جائیے کسی جگہ پر جا کے جلوس سے خطاب کریں. گفتگو مکالمہ تبادلہ خیالات وہاں ہوتا ہے جہاں آپ دوسرے لوگوں کو یہ مارجن اور اسپیس دیں کہ وہ بات جو کہہ رہے ہیں کس جگہ سے کر رہے ہیں. تو ہم نے یہی سمجھانے کی کوشش کی, یہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں کوئی نئی بات تو نہیں ہے بھائی, یہی رائج ہے نا, ہم بھی سنتے آئے. تو غامدی صاحب نے جس سیریز میں اس کا تجزیہ کیا ہے وہاں یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ دونوں فریقین کی جگہ پر کھڑے ہو کے معاملات کو دیکھو. ابھی آپ دیکھیے کہ جیسے ہی میں نے سیدہ عائشہ اور سیدنا علی کے نزاع کا بات کیا, آپ نے کیا کیا, ایک فریق کی طرف کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر بتایا نہیں آپ ان کی طرف سے دیکھیں تو سورہ حجرات میں یہ تھا, فلاں جگہ یہ تھا, اس لیے انہوں نے اقدام کیا. تو یہی دعوت ہم دیتے ہیں, جو دعوت یہی ہے کہ آپ دوسروں کی جانب کھڑے ہوں. اور یہ اس طریقے کا رویہ آپس کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, اگر آپ سمجھتے بھی ہیں نا کہ انہوں نے زیادتی کی تھی تو یہ جو رویہ ہے, یہ لان تان کا رویہ اور فلاں نے غضب کر لیا, قتل کر لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا, آپ دنیا میں بڑے مطمئن ہو جائیں, آخرت میں اللہ تعالیٰ پھر وہی سوال کریں گے. یہ سارے سوالات ہوں گے کیونکہ یہ اخلاقی الزامات ہیں. مال لوٹنا, قتل کرنا اخلاقی الزام ہے. جو جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں کے اپنے محرکات تھے, ان کا اپنا سیاسی پس منظر تھا, اس میں فریقین کے مواقف تھے. ان پر نہ سیدنا علی کو کسی کو اٹھ کے تان کرنا چاہیے کہ انہوں نے سیدہ عائشہ کے ساتھ یہ کر دیا, نہ اس طرف کے لوگوں کو امیر معاویہ پہ کرنا چاہیے. اس زمانے کی صورتحال کیا تھی اس کا ہم نے بڑا تفصیلی تجزیہ کیا ہے. سیدنا امیر معاویہ پر 100 اعتراضات کی ایک سیریز ہے, اس کو دیکھیں. سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کے نزاعات کی ایک سیریز ہے 25-30 قسطوں میں, اس کو دیکھیں. اور ایک اور سیریز ایسی موضوع سے متعلق, اس کو دیکھیں, ٹھنڈے دل دماغ سے دیکھیں, مواقف کو سمجھیں. نہیں سمجھ میں آتا کوئی مسئلہ نہیں, قبول نہ کریں لیکن جذباتیت سے نکلیں.